السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کو ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ دوستو، یہ وہی دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں جس کے بارے میں قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہے۔ آج لوگ اسلام میں نہ جانے عجیب عجیب باتیں بتا رہے ہیں اور لوگ اسلام میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ عوام کو اس کا علم نہیں ہے، وہ کرے تو کیا کرے۔ پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کو دیکھیے اور پھر اس کے بعد جو آگے ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے، کیا اس کے بارے میں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو آئیے، پہلے چند سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے، پہلے آپ وہ ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا، وہ آپ دھیان سے سنیے وہ کیا کہتا ہے اور میں اس کے بعد کیا کہتا ہوں۔ آئیے پہلے وہ چھوٹا سا مختصر سا چند سیکنڈ کا وہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامک نئے سال کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اسلامک نئے سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور اس محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو ہمارے پیارے آقا کے پیارے نواسے مولا حسین کو شہید کیا گیا ہے۔ آپ کے ساتھیوں کو، آپ کی اہل بیت کو، آپ کے گھرانے کو شہید کیا گیا، بھانجوں کو، بھتیجوں کو شہید کیا گیا، اور انہوں نے قربانی دی ہے اسی اسلام کے لیے جس اسلام پہ آپ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور اسی اسلام کے نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیسے مبارکباد دے سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہے وہ حسینی ہے، اور جن کے ضمیر مر چکے ہیں پھر وہ یزیدی ہے۔ وہ چاہے کسی کو مبارکباد دے نئے سال کی یا نہ دے، لیکن جو حسینی ہوگا وہ کبھی نہیں دے گا۔ وہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو حسینی بننا ہے یا یزیدی بننا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ نے یہ ویڈیو غور سے سنا ہوگا۔ اب آئیے، یہ جو شخص کیا کہہ رہا ہے، آپ نے جیسا سنا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اسلام میں مبارکباد دینا یہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے امام حسین کو شہید کیا گیا۔ دوستو، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے قریب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لوگ غلط باتیں بتائیں گے یا جھوٹے کو بڑھاوا دیں گے، مطلب لوگ جھوٹ کو سچ جانیں گے اور سچ کو جھوٹ جانیں گے۔ یہ بھی ایک قیامت کی بڑی نشانیاں ہے، ایک نشانیاں یہ بھی ظاہر بتائی گئی ہے۔ تو دوستو، یہ بھی ہم اور آپ جیسا یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل وہی دور ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا سے نہ جانے پڑھے لکھے کو تو کر ہی رہے، نہ جانے کیسے جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں۔ اب اسلام میں مبارکباد دینا، یہ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مبارکباد دینے کا مطلب یہ کسی کو خوشی کی خبر دینا، کسی کو مبارکباد دینا۔ اب دیکھیے، جب اسلام کا جب عیسوی نیا سال آتا ہے، ہیپی نیو ایئر کہا جاتا ہے، اس میں بھی علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ ہیپی نیو ایئر بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب ہیپی نیو ایئر کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے مبارکباد دینا۔ جب عیسوی نیا سال کی مبارکباد دینا جائز ہے تو اسلام میں نیا سال مبارکباد دینا یہ کیسے ناجائز ہو جائے، یہ کیسے منع ہو سکتا ہے؟ ذرا اس بات سے تصور کرے دوستو۔ مبارکباد دینا تو یہ تو خوشی سے آدمی دے رہا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو یہ ایک قسم کی دعا یا اشعار کے ذریعے سے دے رہا ہے، کیونکہ اسلام میں نیا سال یہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دوستو، اب بات رہی کہ امام حسین کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن امام حسین کو وہ 10ویں دن کی جو شہید کیا گیا۔ دوستوں، یاد رکھیے، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مبارک دینا ناجائز ہے، یہ وہی نشانیاں جو قیامت کے پہلے بتائی گئی ہے۔ لوگ غلط کام کو بڑھاوا دیں گے اور صحیح کام کو وہ روکیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں دوستوں جو ڈھول باجے کو ناجائز نہیں کہتے، بلکہ ڈھول باجا جن کے سامنے بجایا جاتا ہے یہ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ یہ لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، مزاروں پر جا کر کیسی خرافات کرتے ہیں، یہ ان کے نزدیک یہ جائز ہے۔ لیکن جب اگر کسی کو مبارکباد دی جاتی ہے تو یاد رکھیے، اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، اسی لیے دوسرے فرقے کے لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اہل سنت میں یہ خرابیاں پیش آ گئی ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہی لوگ ہیں جو اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے دوستوں، جس طریقے سے جو کہا گیا ہے عالموں کے گروہ جو جہنم میں جائے گا، یہ وہی لوگ ہیں جو اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے،
اہل سنت کی حق مذہب ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے ہی لوگ داڑھی ٹوپی لگا کر ہی آئیں گے۔ جس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگ داڑھی ٹوپی لگا کر ہی اس کو بدنام کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی غیر مسلم بدنام کرے گا تو اسلام کو مٹانا بہت مشکل ہے۔ کربلا کے میدان میں بھی جو امام حسین کو جو سامنے مقابل میں آئے تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہی تھے۔ اسی لیے آج جو اسلام کو بدنام کر رہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، یہ انسانوں، یہ دنیا بہت قیامت کے طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آج عوام کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ صحیح اور غلط پہچان کر سکے، اسی لیے آج عوام بھی غلط باتوں کو دھیان سے سن رہی ہے۔ یہ وہی نشانیاں ہیں کہ صحیح کو غلط کہیں گے، غلط کو صحیح کہیں گے۔ گناہ کو آج گناہوں کو لوگ ثواب کا کام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو ثواب کا کام ہے، جو نیکی کام ہے، اس کو لوگ اس کے اوپر نقص نکالتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھ رہے؟ یہ شخص جو ابھی کہا کہ مبارکباد دینا یہ غلط ہے، کیا امام حسین کی فکر صرف تمہیں ہے، باقی علماء کو نہیں ہے جو نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ حالانکہ یہ وہی شخص ہے جو اگر اسلامک نیا سال کو کہہ رہا ہے یہ دینا جائز نہیں ہے، لیکن جب عیسوی نیا سال کی مبارکباد آتی ہے تو وہ بڑے شوق سے دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ تب ان کی ضمیر کہاں مر جاتی ہے؟ اس ٹائم ان کو ہوش میں نہیں آتا امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس ٹائم کہاں ان کی سوچ چلی جاتی ہے؟ اسی لیے محرم میں لوگ آج ڈھول ٹاسے بنا کر کس طریقے سے لوگ نہ جانے کیسی کیسی خرافات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا دی جائے گی، وہ بھی آپ دیکھیں۔ تو ابھی اس ٹاپک یہی ہے کہ لوگ اہل سنت میں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے ہی اسی طریقے سے لوگ کو لایا جا رہا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں بولے، اہل سنت کو بدنام کرنے والے کاموں کو یہ ایسے بڑھاوا دے تاکہ اہل سنت بدنام ہو سکے۔ اسی لیے آج دوستو، آج جو اہل سنت میں جو خرابیاں پیش آ گئی ہیں، جو اہل سنت بدنام ہے، یہ ایسے لوگ کے ہی وجہ سے بدنام ہے، جس میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ، کچھ لوگ اہل سنت میں اسی لیے آنا نہیں چاہتے، یہ سب خرابیاں دیکھ کر وہ اہل سنت کو آنا نہیں چاہتے، وہ اہل سنت والجماعت کا وہ مذاق اڑاتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ کی ہی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ تو دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مبارکباد، اسلام میں مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ بے شوق سے مبارکباد دیجیے، کیونکہ یہ اسلامی کا نیا سال ہے۔ ابھی پچھلے سال 1446 ہجری یہ ہمارے آپ کے نظروں سے ختم ہوا، ابھی آنے والا یہ نیا سال جو ہے یہ 1447 1447 یہ نیو ایئر چالو ہو گیا ہے۔ تو یہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے، شاید اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔